تو پھر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے میں اعتکاف کیوں کرا رہے ہیں؟ نظروں سے بتا دیں کب ہوگی وہ رات۔ 12 سال کا چلہ کرانے کی حاجت نہیں ہے ان کو، نظروں سے لوگوں کے نفوس پاک کر دیے۔ کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، محمد رسول اللہ کی نظر سے علم و حکمت کے خزانے آپ کے سینے میں پیوستہ ہو جائیں گے۔ لیکن لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ اہل سنت والجماعت جو ہے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو کم و بیش 1400 سال پرانا ہے، اور اہل سنت والجماعت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت سے ملا ہے۔ تو ولیوں کے جو ماننے والے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو مسالک سے منسلک جو احباب ہیں، ان کے ہاں نظر و نیاز کی جاتی ہے، نظر ماننا۔ اب نظر ماننے پر وہابیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں بڑی لے دے ہوتی ہے کہ جی یہ سارا کفر ہے، یہ سارا شرک ہے۔ اچھا، اب اگر ان سے یہ پوچھیں کہ نظر ماننے کا مطلب کیا ہے، تو وہ قاصر ہیں اس بات سے۔ نظر ماننے کا وہی مطلب ہے جو اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، لازم کر لینا۔ اب بات آئیے لازم کرنا کیا ہے۔ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو 10 بکرے اللہ کی راہ میں کاٹ کے لوگوں کو کھلاؤں گا، یہ نظر ہو گئی۔ تو اس میں آپ نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کی ہے، اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پھر میں 10 بکرے کاٹ کے غریبوں کو تقسیم کر دوں گا۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب نے، فاروق اعظم عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا، ایک رات کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو تم نے نظر مانی اس کو پورا کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ تو زمانہ جاہلیت میں نے مانی تھی۔ فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں تو مانی تھی، لیکن بات تو صحیح کہی تھی۔ تو اب احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اعتکاف ہے یہ صرف رمضان المبارک کے لیے مخصوص نہیں ہے، محض رمضان المبارک کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ تم دونوں باپ بیٹے مسجد الحرام میں اعتکاف کرو۔ اچھا، اب یہاں سمجھنا یہ ہے، ایک تو اعتکاف کا وہ معنی ہے جو آج مسلمانوں نے رسمی طور پر لے رکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں کپڑے سے کور کر کے مسجد کا کونا اس میں بیٹھ جائیں گے، اور ایک مخصوص معنی جو ہے ہم نے اس لفظ کے کو دے دیے ہیں، ہم نے اس کو رمضان سے مشروط کر دیا ہے، ایک خاص معنی اس کو پہنا دیا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ کوئی شے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ رات لیلۃ القدر ہمیں مل جائے۔ لیکن رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔
جو اعتکاف رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں کہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ صرف اعتکاف 10 دن کا نہیں ہوتا، اعتکاف رمضان کا 10 دن کا ہے۔ رمضان کے علاوہ پھر اعتکاف کی کوئی مدت مخصوص نہیں ہے، صرف منیمم ریکوائرمنٹ ہے اعتکاف کی کہ کم سے کم 1 دن اور 1 رات کا ہو۔ اس سے کم کا ہوگا تو اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ کم سے کم 1 رات اور 1 دن ہو پھر وہ اعتکاف کہلائے گا۔ خصوصی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آپ عزلہ اختیار کریں۔ عزلت عربی میں کہتے ہیں عزلہ، آخر کا تے لگا دیتے ہیں اردو میں تو وہ عزلت ہو جاتا ہے۔ عزلت کا مطلب ہے تنہائی، اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے کے لیے۔ اور اس اعتکاف سے ہی پھر صوفیہ کرام نے 12 سال کا چلہ نکالا ہے۔ کوئی 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، کوئی 12 سال کا اعتکاف کر رہا ہے۔ تو جو لوگ ان پڑھے لکھے جاہلوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا اکثر کہ یہ کیا ہے، حضور نے کب کیا ہے چلہ، حضور نے کب کیا ہے کوئی ایسا مجاہدہ، کوئی ایسا چلہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو الفاظوں سے کھیلتے ہیں۔ اور ہمارے جو اہل تصوف کے لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے۔ عام آدمی جو ولیوں کا ماننے والا ہے، صوفیوں کو مانتا ہے، اہل تصوف، اہل باطن، اہل اللہ میں سے ہے، جب کوئی غیر مقلد ان کو کہتا ہے جی یہ کیا تم کرتے رہتے ہو چلے مجاہدے، یہ چلے کدھر لکھے ہوئے ہیں، تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلے جو ہے ہماری زبان کے الفاظ ہیں اور ہم اپنی زبان کے الفاظ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتے ہیں، تو چونکہ قرآن میں تو ملتا نہیں ہے پھر چلے کا لفظ، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے صوفیہ جو تھے سارے کافر تھے، بدعت کی انہوں نے، دین میں نئی چیز پیدا کر دی، چلے نکال دیے۔ اب یہاں پر مجھے شکایت دین کے ان ذمہ دار علماء اور اولیاء سے ہے کہ جنہوں نے دین کی اصطلاحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج العمل تھیں، بجائے ان کو آگے بڑھانے کے اپنی زبان کے الفاظ اس میں آگے لگا دیے، جس کی وجہ سے پھر بعد میں لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ صرف اپنی زبان کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں تو قرآن و حدیث میں ہیں ہی نہیں۔ اب جیسے لفظ نماز ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں نماز، قرآن میں تو صلاۃ ہے۔ یہ ہماری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو قوم ہے، قوم تو ایک ہی ہے، یہ ہماری گھٹی میں ہے لکیر کا فقیر ہونا۔ جس طرح وہ رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو اس کو بچپن سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ امام جعفر کی فاتحہ خوانی کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم نے سنا کہ بھائی کونڈے ہو رہے ہیں، تو دین کا کونڈا کر دیا۔ اب وہ کونڈا کیوں کہا بھائی کونڈے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کونڈے میں انہوں نے حلوہ رکھا ہے، کونڈے میں ہی انہوں نے پوریاں بنا کے رکھی ہیں، تو لکیر کے فقیر بتایا نا میں نے، تو کہا جی یہ کوئی کونڈا ہی ہے رسم، مجھے کونڈے ہو۔ اسی طرح یہ لفظ ہے چلہ، لوگ اب باتیں بناتے ہیں کہ یہ چلے کی طرح، حضور چلہ کہاں کرنے گئے تھے؟ اب اگر ان کو کوئی پوچھے کہ حضور غار حرا میں کیوں جاتے تھے،
غار ہرا میں جا کے کیا کرتے؟ غار ہرا کو انہوں نے یعنی اس کا اعتکاف کر لیا، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ تو ایک تو اعتکاف کے لفظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نظر جو مانتے ہیں وہ حضور کے طریقے سے جائز ہے، اس کو ناجائز کہنے والا دین کا دشمن ہے اور مطلق جاہل ہے جو کہتا ہے کہ نظر وزر نہیں مانو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں لال شہباز قلندر کے مزار پہ جا کے فاتحہ خوانی کروں گا، چادر چڑھاؤں گا۔ تو اگر ان کی نظر پوری ہو جائے، ان کی خواہش پوری ہو جائے، تو وہ جا کر کے اولیاء اللہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس میں شرعی طور پر کیا برائی ہے؟ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ تصوف کو جو لوگ مانتے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے صوفیوں کو وہابیوں نے بدعتی اور مشرک اور کافر قرار دیا ہوا ہے۔ وہابیہ فرقہ جو ہے اس کے نزدیک ان کے علاوہ کوئی صحیح مسلمان نہیں ہے، چونکہ ان کے دانست میں کوئی صحیح مسلمان نہیں ہے لہذا کافر ہے۔ جیسا بھی یہ نظر ماننا، بھئی عمر بن خطاب نے بھی تو نظر مانی تھی، اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک دن کا اعتکاف مسجد الحرام میں کروں گا۔ اس وقت تو زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ تو اعتکاف بالخصوص رمضان میں 10 دن کا ہے، اپنے اوپر لازم کر لینا ڈیووشن، تاکہ کچھ مل جائے ان 10 دنوں سے۔ اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے، اور اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ آپ ایک دن سے شروع ہو جائیں، 2 دن کا اعتکاف کر لیں، 10 دن کا کر لیں، 20 دن کا کر لیں، 1 سال کا اعتکاف کر لیں، آپ کی ہمت پر ہے۔ 2 سال کا کر لیں، 3 سال کا کر لیں۔ جس طرح رمضان میں اعتکاف ہر حال میں 10 دن کا ہوگا، اس سے کم کا اعتکاف نہیں چلے گا، یہ رمضان کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح لطیفہ نفس کے لیے مخصوص ہے 12 سال کا اعتکاف۔ اچھا بھائی، حضور نے کہاں کیا ہے 12 سال کا اعتکاف؟ کیونکہ بات تو قرآن اور سنت کی روشنی میں کی جانی چاہیے نا بھائی۔ اب مثال ڈھونڈنی پڑے گی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے 12 سال کا اعتکاف نفس کو پاک کرنے کے لیے، یا صحابہ کو کرایا ہے 12 سال کا اعتکاف نفس کو پاک کرنے کے لیے؟ یہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، محمد رسول اللہ نفس کی طہارت کے لیے 12 سال کا اعتکاف کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ناپاک لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جی، میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نفس پاک کرنے کی حاجت و ضرورت ہی نہیں ہے، تو نفس پاک کرنے کا عمل سنت اس لیے نہیں ہے۔ تو نفس پاک کرنے کا عمل حضور کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ حضور کے عمل سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاک ہی پاک ہیں۔ نفس کو پاک کرنا تو ناپاکوں کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں سنت نہیں دیکھنی۔ جو عمل حضور سے ثابت نہ ہو پھر وہ سنت کے پیچھے نہیں پڑنا کہ سنت میں ہوگا تو کریں گے، اس کے لیے پھر اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔
ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے، ہاں وہ تو ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اچھا چلو بھائی یہ تو مان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، تو صحابہ کرام تو پاک نہیں تھے نا، ان کو تو ضرورت تھی نا نفس کو پاک کرنے کی۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کا چلہ اس لیے نہیں کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول یہ خاصیت ہوئی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اپنی نظروں سے ان کے نفوس کو پاک کر دیتے بمطابق قرآن۔ کما ارسلنا فیکم، کہ جیسے ہم نے بھیجا، فیکم رسول منکم، تمہارے اندر ہم نے بھیجا رسول تم میں سے ہی، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تمہارے اوپر۔ اچھا ایک تو عام تلاوت ہے، اور کسی کے اوپر تلاوت کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ایک تو ہم خود ہی سانس لیتے ہیں نا یوں کر کے، لیکن جب کسی کی آنکھ میں کوئی گرد چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کی آنکھ کھلوا کے پھونک مارتے ہیں، یہ دوسروں پہ سانس لینا ہے۔ ایک تو تلاوت کرنا یہ ہے کہ الفاظ قرآن کے ٹکرائیں، نور بن کے ہمارے اندر جائے، اور ایک دوسروں پر تلاوت کرنا ہے کہ اس قرآن کے الفاظ ٹکرا کے ان کا نور لوگوں پر جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے آیاتنا، ہماری آیات کی۔ اچھا اب گڑبڑ کی بات یہ ہے، یہ بڑا نازک ہے دین اور دین کا سمجھنا۔ یہاں پر جو اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانی کو بھی عربی زبان میں آیت کہتے ہیں، اور قرآن کی جو سطر ہے اس کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اب کوئی بتانے والا تو ہو کہ یتلو علیکم آیاتنا سے مراد کیا ہے، یہ کون سی نشانی ہے جو تلاوت کر رہی ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری جو نشانی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر۔ یہاں پر مراد ہے وہ جو حضور کے وجود میں طفل نوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طفل نوری ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر یتلو علیکم آیاتنا سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ ہماری آیت کی تلاوت تمہارے اوپر وہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُوكُمْ، اور تمہیں علم عطا فرماتا ہے۔ کس کا علم؟ الکتاب والحکمہ۔ کتاب کیا ہے؟ غور کرنا ہے یہاں پر۔ الکتاب، کتاب ایک تو اس کو دے دیا گیا ہے لفظ، اور یہ لے کر ہی بیٹھ گئی ہے لفظ کو۔ چینا جھپٹی میں اپنے پاس ہی اس نے کتاب کا لفظ رکھ لیا ہے کہ جی میں نے تو شیئر نہیں کرنا کسی کے ساتھ، صرف پاکستان میں اور ہندوستان میں۔ کتاب کا مطلب صرف بک نہیں ہوتا عربی زبان میں۔ کتاب اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب اللہ نے کچھ تمہارے لیے تحریر کر دیا ہو کہ یہ تم نے کرنا ہے، یعنی کوئی چیز اللہ تم پر لازم کر دے کہ یہ تم نے کرنا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کتاب۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا روزوں کی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہاں کتاب سے مراد کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے تم پر لکھ دیے ہیں۔ اب یہاں سے اس کا جو ہے
لغوی معنی نہیں لیا گیا۔ جس طرح گاڑی جو ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کا اور گاڑی بالکل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہاں انگلینڈ میں کہ گاڑی رائٹ آف ہو گئی، یہ تو نہیں کہتے کہ ڈسٹرائڈ ہو گئی۔ امریکہ میں کہتے ہیں ٹوٹل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید ہر شیخ الاسلام کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ کچھ شیخ الاسلام ایسے ہوتے ہیں جو شیخ قوم کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ شیخ پیسے میں کنجوس، یہ شیخ دین میں کنجوس۔ شیخ الاسلام اسلام کی بو تک نہیں پہنچے۔ اچھا، اب یہاں کیا مطلب ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو علم دیتا ہے، الکتاب والحکمت۔ الکتاب کا مطلب ہے کہ وہ دین کے عماد الدین، وہ دین کے عماد، دین کے وہ اراکین جو اللہ تعالیٰ نے تم پر تحریر کیے ہیں، فرض کیے ہیں، وہ بھی سکھاتا ہے۔ والحکمت، اور وہ بھی جو فرض نہیں کیے لیکن ان کے بغیر رب ملتا نہیں، وہ حکمت ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ علم دیتا ہے، الکتاب، جو دین کے ذریعے تم پر فرض کر دیے گئے احکامات، وہ بھی سکھا رہا ہے۔ والحکمت، اور وہ جو فرض تو نہیں کیے گئے، نہ تحریر میں آئے، لیکن ان کے بغیر رب ملتا نہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تم کو وہ بھی سکھاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، پہلے تو آ گیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تو آ گیا نا، تو کتاب اور حکمت تو اوپر سکھا دی، اور اس کے بعد پھر مزید کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ، اب کیا سکھا رہا ہے؟ آگے دیکھیے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس کا بھی علم دے رہا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا بھائی، جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ تو علم دے رہا ہے، تو قرآن اور حکمت کا علم بھی تو نہیں تھا ہمیں، وہاں تو نہیں کہا کہ نہیں دے رہا۔ تو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد یہ ہے کہ اور وہ علم بھی دیتا ہے جو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا اب تک، جو کسی آسمانی کتاب میں آیا نہیں اب تک، یعنی علم خاص، علم لدنی، وہ علم جو نہ آدم کو دیا، نہ ابراہیم کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، ہم نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ کتاب سے ہٹ کر ہے یہ علم، کیونکہ پہلے کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب اور حکمت کا علم تمہیں دے رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ بھی علم دے رہا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو انسانیت پر آیا نہیں تھا۔ اب یہ صرف قرآن چل رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پریولیج دی، یہ اتھارٹی دی کہ وہ اپنی نظروں سے آپ کا نفس پاک اور صاف کر دیں، نمبر 1، اور اپنی نظروں سے، اپنی ادائے تلاوت سے آپ کے سینے کو علم و عرفان کے خزائن سے مزین کر دیں، فقط نظروں سے۔ لیکن باقی جو نائب رسول آئے ہیں ان کو تو یہ طاقت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے پھر 12 سال کا اعتکاف کروایا، کیوں بھائی خواجہ غریب النواز کے پاس یہ طاقت تو نہیں تھی۔ رسول اللہ میں اور خواجہ غریب نواز میں تو فرق ہے نا، رسول اللہ میں اور غوث اعظم میں تو فرق ہے، رسول اللہ میں اور مولا علی میں تو بڑا فرق ہے۔
محمد رسول اللہ جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. اگر محمد رسول اللہ جیسا کوئی دوسرا ہو جائے تو خدا کی خدائی غرق ہو جائے، اس کی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے. کیوں؟ کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اکیلے ہونے کا اقرار اور شہادت دے رہا ہے کوئی، وہ بھی اس کی طرح اکیلا ہو. توحید کا تقاضا ہے. جو اس کے حسن کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، وہ ایک ہی ہو، ایک کی گواہی دینے والا. یہ توحید کا تقاضا ہے. محمد رسول اللہ کے برابر میں مولا علی کو کھڑا مت کرنا. محمد جیسا کوئی نہیں، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے. کہہ دیں زبان سے. کسی آسمانی کتاب میں اللہ نے یہ جملے نہیں کہے. کون سے؟ قل هو اللہ احد. کیوں نہیں کہے؟ کہ وہ اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کا اقرار صرف ایک زبان سے کرانا چاہتا ہے. یہ توحید کا تقاضا ہے. اس کے ایک ہونے کی گواہی اگر دو دیں گے تو توحید میں فرق آ جائے گا. اچھا، اب آپ کہیں گے جی بڑے لوگوں نے دیے گواہی، وہ سن لیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفل نوری اللہ سے جڑا ہے، اس کے بعد غوث اعظم کا ہے. اگر غوث اعظم نے گواہی دی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے توسل سے دی ہے. براہ راست گواہی توحید کی نہیں ہے. براہ راست توحید کی گواہی صرف محمد نے دی ہے، باقی توسل سے آئی ہے. براہ راست جو گواہی ہے تو محمد رسول اللہ جیسا کوئی. اچھا، اب ایک بات اس سے بھی زیادہ اہم آ گئی اب کہ بھئی پوری امت کے ولیوں کو 12 سال کے اعتکاف کرانے پڑے نفس پاک کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظروں سے ہی لوگوں کے نفس پاک کر دیے. کوئی چلا، کوئی مجاہدہ، کوئی اعتکاف نہیں کرایا ہے. صحیح ہے نا؟ اب اگر اتنی طاقت ہے تو پھر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے میں اعتکاف کیوں کرا رہے ہیں؟ نظروں سے بتا دیں کب ہوگی وہ رات. 12 سال کا چلہ کرانے کی حاجت نہیں ہے ان کو. نظروں سے لوگوں کے نفوس پاک کر دیے. کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. محمد رسول اللہ کی نظر سے علم و حکمت کے خزانے آپ کے سینے میں پیوستہ ہو جائیں گے. لیکن لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرنا پڑے گا. کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ وہ جو روح آ رہی ہے اس کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں کب آئے. قرآن مجید میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو فانتظروا، لوگوں کو کہہ دو فانتظروا کہ بھائی انتظار کرو. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل الیہ آیات من ربہ، کہ بھائی کوئی نشانی وغیرہ تو نازل ابھی تک ہوئی نہیں رب کی طرف سے. کسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ وہ آنے والا کب آئے گا. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے کہا ہے وہ آنے والا آئے گا، لیکن اس کے لیے کوئی رب کی نشانی تو آئی نہیں ابھی تک. لولا انزل الیہ آیات من ربہ، کہ رب کی طرف سے اس کی کوئی نشانی تو آئی نہیں. تو اب کیا مشورہ دیا اللہ نے؟ فقل. اچھا، یہاں پر یہ یاد رہے یہ اس وقت کی کانورسیشن نہیں ہے کہ اس وقت کسی نے پوچھا ہو. فقل سے مراد ہے تو پھر کہہ دینا، مستقبل کی بات ہے. قل کا مطلب ہے ڈائریکٹ امپیریٹو حکم ہے یہ، اور فقل ایڈوائس میں آ جاتا ہے.
مستقبل میں کہنا، ابھی تو نہیں. جس طرح نا قل هو اللہ، اس کا مطلب ہے ابھی بولو، یہ اس زمانے کی بات ہے. اور اگر کہا فقل تو اس زمانے کی نہیں ہے، اگلے زمانے کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو حضور کے چلے جانے کے 14 صدیوں بعد حضور نے بیان کرنی ہے. حضور کے چلے جانے کے 14 صدیوں بعد حضور نے بیان کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ فقل انما الغیب للہ. اس کی نشانی کیسے بھیجوں، اس کی نشانی کیسے بھیجوں؟ فقل، کہہ دینا ان کو انما الغیب للہ، کہ غیب تو صرف اللہ کی انٹری ہے، غیب میں صرف اللہ کی انٹری ہے. فقل انما الغیب للہ، کہ وہاں تو صرف وہ تو اللہ کے لیے ہے عالم. لہذا اب کیا اپائے ہوگا اس کا؟ فانتظروا، تو پھر انتظار کرو. کیا کرو؟ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین. فانتظروا، انتظار کرو. اس کے بعد تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بلاسٹ ہو گیا. ہاں کہ بھئی انتظار کرو. کیوں؟ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تو انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. فقل انما الغیب للہ، کہہ دو کہ جو غیب ہے نا وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. میں نہیں جا سکتا وہاں، نہ وہاں کی کوئی جو ہے یعنی بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے. اب ظاہر ہے جب اللہ نے کہا ہے کہ عندہ مفاتیح الغیب، چابیاں اللہ کے پاس ہیں، تو اب کوئی بات لیک آؤٹ کیسے ہوگی؟ چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلموها، اور ان چابیوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ ساری باتیں ہم قرآن سے کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن کی جو ہیں یہ ہماری اپنی ہیں. وَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل الیہ آیات من ربہ، کہ بھئی کوئی نشانی وغیرہ جو ہے کیوں نہیں آئی رب کی طرف سے. فقل انما الغیب للہ، تو پھر یہ بتانا ان کو کہ بھئی غیب جو عالم غیب جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ایکسس نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ فانتظروا، انتظار کرو، وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اب جب تم بھی انتظار کر رہے ہو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں تو پھر 10 دن کا اعتکاف تو بنتا ہے. کچھ کام نظروں سے نہیں ہوتے، تو جہاں کسی بھی جگہ اعتکاف کی نوبت نہ آئی، نظروں سے کام ہو گیا. لیکن رمضان کا آخری عشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر آنے والا کوئی اور ہے، اس کے ٹھکانے کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس کے موڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا کوئی اتا پتہ نہیں. اور سب سے بڑی بات، وہ کسی چیز کا، کسی عادت کا، کسی حکم کا قیدی نہیں. جو روز 10 بجے آئے وہ عادت کا قیدی ہے. وہ عادت کا قیدی تو نہیں ہے کہ ہر سال 27 کو آئے. وہ عادت کا قیدی تو نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. لہذا اب تم 10 دن کے لیے یہ ڈیووشن اپنے اوپر لازم کر لو، نہ جانے وہ کب آ جائے. 10 دن کے لیے معتکف ہو جاؤ، 10 دن کے لیے عاکف بن جاؤ. عاکف اس کو کہتے ہیں جو اعتکاف کرتا ہے. عاکف، جیسے عاطف ہوتا ہے نا،
تو توئیں ہٹا کر کاف لگا دو، عاطف کا نام بگاڑ دو۔ عاکف، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ جو ہے کئی جگہ استعمال فرمایا، عاکفین۔ عاکفین سے مراد جو ہے مریم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ عاکفہ تھیں۔ عاکفہ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ڈیووشن اپنے اوپر لازم کر لی تھی، تنہا بیٹھ کے بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔ یہ حکم اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا۔ طائفین کس کو کہتے ہیں؟ جو زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بے شک طائفہ۔ بے شک بے شک طائف اس کو کہتے ہیں جو زیارت کے لیے آئے۔ بے شک۔ تو اب یہ جو عمرہ کرنے خانہ کعبہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو کہیں گے طائفین، جو زیارت کے لیے آئے، اس کو کہتے ہیں طائفین۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ لفظ کہ آنے والے، اور جو اعتکاف کرنے والے آئیں، جو وہاں مسجد حرام میں آ کے اعتکاف کرنا چاہیں، ان کے لیے پاک صاف رکھنا ہے۔ اب یہ بات ہماری نکلی تھی کہ 12 سال کا چلہ ہوتا ہے۔ چلے کا لفظ جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے استعمال کیا ہے، اصل لفظ ہے اعتکاف۔ اسی طرح نظر ماننے والی جو بات ہے وہ بھی یہیں سے نکلی ہے۔ تو اب آپ کے 2 مسائل تو حل ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نظر ماننا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ رسم زمانہ جاہلیت کی ضرور ہے، لیکن حضور نے کہا کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ غلط نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا، وہ بھی جاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب وہ حج کرتے تھے کفار مکہ، تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے خاندان کے لوگوں کی جو ہے وہ تعریف کے پل باندھتے تھے، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے تھے کہ جی وہ ایسے تھے اور ویسے تھے اور یوں تھے اور ویسے تھے، اور زور زور سے بڑی شدت کے ساتھ چیخ چیخ کر کے ان کی مدح سرائی کرتے تھے۔ یاد ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم بھی مناسک حج کے دوران اتنی ہی شدت سے ہمارا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا کیا کرتے تھے۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں آج ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ میں مزید تھوڑا جو ہے ریلیز کرنا چاہتا ہوں انفارمیشن۔ Bringing light, love, and peace in your life.